نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اب ابتدائی تمہید کے بعد چھوٹا سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریلر، پہلے وہ دکھایا گیا اور مقصد بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے اس قصے کو بیان کرنے کا، اور اب قصہ بتایا جائے گا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا قصہ، ان کی کہانی حق کے ساتھ. اب قرآن کے قصوں کی ایک خاص خوبی ہے کہ وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، جبکہ دنیا میں کہانی اور قصوں کی جتنی قسمیں ہیں ان کے بارے میں ہم پرچوں اور کچھ نہیں کہہ سکتے کیا سچے ہیں کہ نہیں. تو جو قصے اللہ نے سنائے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں، وہ بالکل سچ پر مبنی ہے. اور کسی بھی بات کی چاشنی کیا ہے؟ اس کی صداقت، اس کی سچائی. کسی بھی بات کا اصل حسن کس چیز میں ہے؟ اس کی سچائی. اچھا، بعض اوقات لوگ کسی قصے کو خوبصورت بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سے اس کو بہت وہ ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جتنا جھوٹ زیادہ ہوگا اس میں اتنا ہی وہ زیادہ خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، وقتی طور پر جو جھوٹ پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسی باتیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے، حقیقت پسند لوگوں کو کبھی جھوٹی باتیں پسند نہیں آتی، نہ مبالغہ آرائی پسند آتی، نہ ادھر ادھر کی باتیں ان کے دل کو لگتی ہیں. سچ تھوڑا سا بھی ہو بہت کافی ہو جاتا ہے اور بے پناہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے حقیقت پسند، سچائی پسند لوگوں کو قرآن کے قصے بہت پسند آتے ہیں، اور ان میں پھر انسان کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے، بہت بڑا سبق. کیونکہ انسان ان قصوں کو برائے قصہ نہیں سنتا، ان قصوں کو برائے عبرت لیتا ہے، ان سے سبق لیتا ہے، ان سے سیکھتا ہے. دنیاوی قصے دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ قصص القرآن کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، حکمت بھرے ہوتے ہیں. جیسے احسن القصص کون سا؟ سورۃ یوسف، کتنے بے شمار اس میں سبق. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچائی کے ساتھ ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ھدی، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت، ایمان اور بصیرت میں ہم نے ان کے اضافہ کر دیا. مجاہد کہتے ہیں، مفسر ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالیاں تھیں، اللہ نے انہیں رشد اور بھلائی کا الہام کیا، اللہ نے انہیں رشد اور بھلائی کا الہام کیا اور انہیں اپنا ڈر عطا کر دیا، اور وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا. اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے کبھی اگر کسی نوجوان کے کان میں بالی دیکھ لیں تو مایوس نہ ہو، اللہ اس کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا، عام بچے تھے جیسے کلنڈر بچے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے، بعض اوقات تھوڑے بگڑے ہوئے بھی، کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی منزل نہیں ہوتی، بس جیسی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ڈھلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایکسپٹنس چاہیے ہوتی ہے نا، پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن انہی کے اندر خیر بھی بہت ہوتی ہے. جب ان کو حق بات پتہ چلتی ہے، اور چونکہ بعض اوقات وہ ریالٹی پسند بھی ہوتے ہیں، دماغ روشن ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، جب سچ سامنے آتا ہے تو فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. کتنے ریورٹس کی آپ کہانیاں سنتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کا حال کیا تھا، پھر جو مسلمان ہوئے کائی پلٹ گئی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کوئی کانسٹینٹ چیز نہیں ہے، اسٹل ساکت جامد چیز نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک کتاب ہو کہ نہ اس نے بڑھنا نہ گھٹنا ہے، 10 سال میں بھی اس کا سائز یہی رہے گا. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. امام بخاری نے اس پر باب بھی قائم کیا.
کل ایمان یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. آپ اچھے کام کریں گے زیادہ ہو جائے گا، خراب کام کریں گے کم ہو جائے گا. سورۃ التوبہ میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. سورۃ محمد. کہ وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو ان کا تقویٰ بھی دے دیتے ہیں. یعنی جو شخص ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو تقویٰ دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان بعض اوقات علم کے ساتھ بڑھتا ہے، بعض اوقات عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن اس میں ایک دم اضافہ ہوتا ہے جب انسان آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے. امتحان کے موقع پر جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے، جب اس کے دین میں کوئی چیلنج آتا ہے، اس وقت وہ جم جاتا ہے تو ایمان میں یکدم بہت اضافہ ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے کسی برائی کا موقع آیا، آپ نے اس کو ٹکرا دیا کہ مجھے نہیں یہ حرام کام کرنا، مجھے یہ غلط نہیں کرنا. وقتی طور پر تو تکلیف ہوتی ہے، ایک سینس آف لاس بھی ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ چانس کھو دیا، اتنا بڑا چانس تھا. لیکن جب آپ اس کو ٹکراتے ہیں نا اللہ کی خاطر اس حرام کو، تو اس کے بعد جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ محاورے میں بتائیں، دل بلیوں چلتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ فزیکلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو، یعنی آپ کے اندر کوئی چیز بھر گئی ہے. ان کا ایمان کیوں بڑھ گیا تھا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ایمان لا کر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایمان کو ہر حال میں بچانا ہے، تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے ایمان کو بڑا کر دیا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ غار کی طرف چل پڑے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت دی. ربطہ کا مطلب ہوتا باندھنا. ہم نے ان کے دل باندھ دیے، یعنی صبر کی توفیق دی. اب وہ جو اچھلتا دل ہے نا، اس کو پکڑنا پڑتا ہے اور اس کو باندھنا پڑتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈال کے دریا کی نظر کیا تو دل ہوا ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ راز فاش کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے، مضبوط نہ کرتے، جما نہ دیتے، تھام نہ لیتے. لتکون من المؤمنین. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کام کو کرتے وقت ڈاواں ڈول ہوتا ہے. ڈاواں ڈول کا کیا معنی؟ انڈیسائسو ہوتا ہے. اس میں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ انسان خیر کی طرف جھک جائے یا شر کی طرف چلا جائے. یہ بھی ایک امتحان آتا ہے انسان پر، اور اس وقت آپ کو ایک چیز چوز کرنی ہوتی ہے، ایک راستہ لینا ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ نے حق کا دامن تھام دیا، خواہ کتنا ہی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گریڈز بڑھا دیتا ہے. لیکن اگر اس وقت آپ کسی بھی وجہ سے گر گئے تو بس گئے. جس طرح وہ اوپر جاتا ہے اسی طرح انسان نیچے بھی جا سکتا ہے. تو اللہ نے ان کا دل تھام لیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا. پھر وہ کہنے لگے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی کو الہ، اس کے سوا ہم کسی کو الہ نہیں ماننے والے. اگر ایسا کریں لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم نے کہی پھر بات، بہت جھوٹی بات کہی، بہت زیادتی والی بات کی، باطل بات کی، حق سے دور. شط النہر کہتے ہیں دریا کا کنارہ جہاں سے پانی دور ہوتا ہے. بعض اوقات پانی سوکھنے لگتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ نہر کا پانی کم ہوتا، جب بھری ہوتی نہر تو پانی کناروں تک جا رہا ہوتا ہے، اور جب سوکھنے لگتی ہے تو اب شط النہر، نہر کا کنارہ جو پانی سے دور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو شططا حق سے دور بات لفظی معنی ہے. شط کا لفظی معنی کیا ہے؟ دور. اچھا، شیطان جو ہے اس کا بھی ایک روٹ بتایا جاتا ہے، شین طا. کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، کیونکہ حق سے دور ہوا. ٹھیک ہے نا؟
لقد قلنا اذا شططا، تو پھر ہم نے حق سے بڑی دور کی بات کی. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم خیال لوگ تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اذ قاموا فقالوا، ان سب نے ایک ہی بات کی تھی. حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ارواح روحیں جو ہوتی ہیں، انسانوں کی روحیں، جنود لشکر ہیں، مجندہ اکٹھے کیے ہوئے. روحیں کب پیدا ہوئی تھی؟ سورۃ الاعراف میں پڑھا نا آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا کیا اور پھر سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ بلا. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان گئی، جو وہاں مانوس ہو گئی، دنیا میں آ کر بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی. فما تعارف منها، جن کا وہاں تعارف ہوا، ائتلف، ان کے درمیان الفت پیدا ہو گئی. وما تناکر منها اختلف، اور جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کا انکار کیا یعنی اجنبی ہوئے، وہ وہاں یہاں بھی اختلاف کرتی ہیں، یعنی ان کا مزاج نہیں ملتا. تو عام طور پر ایک خیال، ایک گول، ایک پسند کے لوگ خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ مثلا آپ لوگ یہاں جو اکٹھے ہوئے بیٹھے نا، کسی چیز نے آپ کو اکٹھا کیا ہے. آپ سب کے اندر جو مجھے ایک کامن چیز لگتی ہے وہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، وہ آپ کو یہاں لایا. یا آپ میں اگر نہیں تھا تو آپ کی اماں یا ابا یا کسی اور میں تھا، ان کا شوق آپ کو یہاں لے آیا. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میرے حسن ظن کے مطابق دس از واحد ون کامن گراؤنڈ بٹوین آل آف اس، کہ ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے اس کا شوق تھا. قرآن کی محبت نے اکٹھا کیا یہ چیز. اور یہ قدرتی بات ہے، اگر کسی کو گانے کا شوق ہو تو قدرتی طور پر وہ اپنا ایک الگ کلب بنا لے گا، اور اسی طرح کسی کو کھیلنے کا ہو، جس طرح کے آپ کے شوق ذوق ہوتے ہیں، خود بخود آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ بھی ملے تو آپ ایسا لگتا ہے جسے پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے روز ملے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اجنبی ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال وہ چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نا الگ الگ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. ہوا یہ کہ مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ ہر جگہ پریچنگ کے لیے جاتے. جب تک وہ توحید پہ تھے توحید پریچ کرتے، جب شرک پہ آ گئے تب شرک پریچ کرتے ہیں، وٹ ایور. اب یہ کہ جب وہ اس بستی میں گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا. میں دین اسلام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے سب کے لیے. لوگوں نے اپنے نام الگ الگ رکھ لیے، اور خود کو کسی نے نصرانی کہا اور کسی نے یہودی کہا. تو کچھ لوگوں کو وہ پیغام بہت بھایا، لیکن وہ ڈر کے مارے زبان سے بات نہیں کرتے تھے، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے بات کی تو ہم پکڑے جائیں گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور ہماری مشکل ہو جائے گی. تو چھپائے ہوئے تھے اپنا ایمان. لیکن کہتے نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں چھپتی. ہاں، تو ان سب کے دل میں جو تڑپ تھی وہ کسی نہ کسی طرح ان کو اکٹھا کر گئی. اب ایک موقع پر ان میں سے ایک نے اٹھ کے کہا کہ لوگو واللہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ کر کے یہاں یکجا کر دیا ہے. یعنی تم اپنے باقی لوگوں سے مختلف ہو، یو آر ڈفرنٹ. لہذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے. یہ سن کر دوسرا کہنے لگا کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، غلط ہیں یہ لوگ. اب ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک بولتا ہے تو وہ پھر باقی بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا عبادت خانہ الگ بناتے ہیں، ہم مندر نہیں جاتے یا بت خانے نہیں جاتے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے الگ جگہ بناتے. جب دقیانوس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ان کو بلا بھیجا کہ تم نے ایسا کہا. تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا ہے اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم باقیوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. تو اس پر انہیں کچھ تھریٹس ملی ہوں گی، تو اس پر انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری جان کا خطرہ ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا اور وہ ایمان پہ جم گئے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض،
جب وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، کہاں اٹھے؟ یعنی بادشاہ کے سامنے بھی اٹھ کے انہوں نے اقرار کر دیا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں اس دین کو مانتے جو ہماری قوم نے اختیار کر رکھا ہے، اگر ہم اس کو مانے تو ہم تو بہت غلط بات کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا، یہ دیکھو ہماری قوم، اس نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا رکھے ہیں. تو انہوں نے قوم کے عقیدے کو غلط قرار دیا اور کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے یہ اس پر، یعنی اپنے عقیدے پر کوئی کھلی دلیل. یوتھ تھے نا، روشن خیال، سوچنے والے، انہوں نے بڑوں کی پیروی نہیں کی کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. پیچھے آپ دیکھیں نا کہ جو شرک کے عقیدے پر تھے ان کی دلیل کیا تھی کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. ان کا کیا کہنا تھا؟ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، دلیل چاہیے. یہ فرق ہوتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ دلیل دیکھتا ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ صرف جذباتیت کا شکار ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دین پر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحیح تھے یا غلط، کیا ہم ماں باپ کا دین چھوڑ دیں؟ تو سچائی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دلیل رکھتی ہے. سچا انسان دلیل سے بات کرتا ہے. اور جھوٹے کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ بات کو گول مول کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ من گھڑت باتیں کرتا ہے، گمان سے بات کرتا ہے، شابش، جذباتی باتیں کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، قسمیں کھانے لگتا ہے. بعض اوقات تقلیدی روش ہوتی ہے اس کی، سب کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے. بعض اوقات بڑی خوبصورت لفاظی ہوتی ہے، اگر دیکھا تو اسے بات کچھ بھی نہیں ہوتی. ہاں، بحث بازی، آرگیومنٹس اس طرح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں دوسروں کو. دلیل نہیں ہوتی تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، سنی سنائی کو آگے کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات تو کہتے ہیں خواب آیا تھا، دلیل کوئی نہیں ہوتی، خواب کے اوپر اپنا دین بنایا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایسا سین کریٹ کر دیتے ہیں کہ اصل سے توجہ ہٹ جائے، اصل بات پیچھے چلی جائے. کبھی تو آپ لوگوں سے معاملہ کریں نا، آپ دین کی بات بتائیں تو جو سنجیدہ ہوگا نا وہ سننے لگے گا، اچھا تو پھر آپ اور بتائیے. پھر اگر اس کی کوئی کنفیوژن ہوگی تو اس کے سوال بڑے جینون ہوں گے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں نے دورہ قرآن کرایا تھا دبئی میں، تو ایک بچی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے 2-3 سوال تھے جس کے وہ جواب چاہ رہی تھی. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئی کہ مجھے یہ ان سوالوں کے اگر جواب مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی. اور بالکل جینون سوال تھے. اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے دین کی بات کریں تو وہ سوال جواب دلیل کی بات نہیں، وہ شور مچا دیتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی جرم کر دیا ان کو بات کر، ایک دم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور پھٹ اٹھتے ہیں. وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتے، تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گویا ان کو کوئی گالی دے دی کہ آپ انہیں کہیں کہ مسلمان ہو جائیں یا کوئی دین کی بات کریں. کسی بھی معاملے میں، یعنی کوئی چھوٹی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اگر آپ کریں تو 2 رویے آپ کو ہمیشہ لوگوں میں ملیں گے. کچھ لوگوں مثلاً اگر آپ سے کسی سے کہنا کہ اچھا بھائی تم نماز میں ہاتھ یہاں باندھو، تو کچھ لوگ ایک دم جھٹلا دیں گے، ایک دم جھٹک دیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے اچھا کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی مجھے دلیل دکھا دیجئے، یا کوئی، چونکہ وہ حق جاننا چاہتے ہیں لہذا دلیل مانگیں گے. یہاں بھی یہ دلیل مانگ رہے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ دلیل کیوں نہیں لاتے، دلیل سے بات کیوں نہیں کرتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. یہاں جھوٹ کس چیز کو قرار دے رہے ہیں؟ شرک کو، کیونکہ شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں. آپ نے قرآن میں بار بار یہ مضمون پڑھا ہوگا نا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. تو چونکہ شرک کے حق میں کوئی واضح دلیل نہ تھی، اس لیے ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ جس نظریے پر ہم ہیں یہ بالکل درست ہے. پھر وہ کہنے لگے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان سے کنارہ کشی کر ہی لی، چھوڑ ہی چکے ان کو. تم کون؟ غار والے. ہم کون؟ قوم والے، قوم کے لوگ. جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ ہی دیا، یعنی ان سے کنارہ کر لیا، کیسے؟ ذہنی طور پر، عقیدے میں، جسمانی طور پر،
وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو اب کیا کرو؟ اپنا ایمان بچاؤ، اور اس کے لیے کیا کرو؟ فأووا الی الکہف، پناہ لو کہف میں. یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ جب تم نے قوم کو چھوڑ ہی دیا، ان کا دین چھوڑ دیا، ان کا راستہ چھوڑ دیا، ان کا طریقہ چھوڑ دیا، تو اب تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا کرو؟ پناہ لو جسمانی طور پر غار کے اندر. غار میں جاؤ، وہاں کیا ملے گا؟ کبھی کسی نے غار دیکھا؟ کون غار ہیرا پہ چڑھا تھا؟ ماشاءاللہ کئی لوگ. اگر آپ کبھی بھی پہاڑی علاقے میں جائیں ذرا کوشش کریں، نمک کی کان دیکھیے کہ اندھیرے والا حصہ دیکھا ہے؟ بس اس کو سوچ لیں تھوڑی دیر. ڈر لگ رہا ہے؟ غار میں جا کے اندھیرا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوفناک منظر ہوتا ہے، ہر غار اچھا نہیں ہوتا. تو لیکن غار میں چلو، کیا ہوگا؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، رحمت کی بارش کر دے گا. نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. بات پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے نشر و اشاعت، اور کپڑا پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے منشور وغیرہ، کاغذ پھیلانے کے لیے، اور رحمت کے ساتھ بھی آتا ہے. اللہ تم پہ رحمت کی بارش برسا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور فراہم کرے گا تمہارے لیے اپنے حکم سے آسانی یا فائدے کا سامان. مرفق. اب آپ دیکھیے انہوں نے ہر چیز کی محرومی گوارا کر لی، لیکن اللہ پر بھروسہ کتنا تھا، توکل کتنا تھا، امید کیسی تھی. غار میں چلو رحمتیں آ جائیں گی تم پر. عقلی اعتبار سے یہ بات کیسے لگتی؟ عقل میں نہیں آتی نا کہ اتنے بڑے محلات چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ دو، غار میں چلو وہاں رحمتیں ہوں گی. عام کوئی بندہ سوچے تو کہے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم. اور یہ حقیقت تھی کہ اللہ نے واقعی ان پر اپنی رحمت کی. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے نا، جیسا آپ اس سے گمان کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا انہیں بھی چھوڑتا ہوں، بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکارتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ اللہ سے مانگ کے میں مایوس رہوں گا ہی نہیں، بدبخت رہوں گا ہی نہیں، کسی بدبختی کا سامنا نہیں ہوگا. تو ہوا کیا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب وہ ان سے الگ ہوا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، انہیں ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سچی ناموری اور بلندی عطا کی اللہ نے ان کو، کیونکہ ان کا یہ چھوڑنا صرف اللہ کے لیے تھا. تو ہوا کیا پھر کہ وہ بھاگ کر غار میں چلے گئے. قوم کے لوگوں نے انہیں گم پایا، بادشاہ نے ان کی تلاش میں لوگوں کو دوڑایا، کہیں سے نہ ملے، چھپ گئے، گم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر بھی ہجرت سے پہلے کہاں گئے تھے؟ غار ثور میں. اور اس موقع پر کیا ہوا تھا؟ دشمن بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دشمن کو اندھا کر دیا، انہیں نظر نہ آیا. اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو ایک دم گھبرا اٹھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، کیونکہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ ہے. اور ان کی امیدیں کتنی بڑی تھی، اللہ کی خاطر جا رہے ہو، اللہ نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے گا. تو پھر ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے انسان کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے؟ اخلاص للہ.
اپنی ذات سے اٹھ کر، دنیا کے مفادات سے اٹھ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں. بعض اوقات ہم جب کوئی چیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کے کرنے میں یہ فائدہ ہوگا، دنیا کے 10 فائدے ساتھ ملا لیتے ہیں، تو اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا. کیا سوچیں ایسے موقع پر؟ صرف اللہ کی رضا. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب تم اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑو گے تو اللہ تمہیں وسعت دے گا اور زیادہ دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اب وہ جا کے وہاں سو گئے، سالوں سوئے رہے. اللہ نے کیسے ان کا انتظام کیا، کیسے رحمت کی. اور تم دیکھتے سورج کو، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت کی، ان کو سلایا، ان کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کی، بلکہ سورج کو بھی ان کے موافق بنا دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، ان کے غار سے ہٹا رہتا، یعنی اس کے اندر ڈائریکٹ دھوپ نہیں جاتی تھی سورج کی. ہو سکتا ہے کہ غار کا منہ شمال کی طرف ہو، کیونکہ مشرق سے سورج نکلتا اور مغرب میں جاتا ہے. تو جب آپ نے گھروں کو دیکھا ہوگا نا کہ جب ایسے سمت میں ہو، آپ کی کھڑکیوں کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے یا پھر مغرب کی طرف ہوتا ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، اگر مشرق کی طرف کھڑکیاں تو سورج نکلتا ہے تو دھوپ اندر آتی گھر کے، مغرب کی طرف ہے تو غروب ہوتے ہوئے آتی. لیکن اگر کھڑکیاں شمال یا جنوب کی طرف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دھوپ نہیں آتی اندر. لیکن پھر بھی جب موسم بدلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اینگل سے اندر آ جاتی ہے، ہوتا نا ٹیڑھی ہو کے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسے محفوظ رکھا کہ جب طلوع ہوتا تو بھی ان سے ہٹا ہی رہتا، ان کی طرف نہیں جاتا، یعنی کسی بھی اینگل سے ان کو ٹچ نہ کرتا. ذات الیمینی، دائیں جانب، یعنی دائیں جانب سے ہٹ کے نکل جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا، تقرضهم، کترا جاتا ان سے، ذات الشمال، بائیں جانب. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک کھلی جگہ پر تھے، اس میں یعنی غار میں کھلی جگہ پر. ہوا کی آمد و رفت تھی، دھوپ ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ دھوپ پہنچتی تو سو نہ سکتے. کبھی گرمیوں میں آپ کو چھت پہ سونے کا اتفاق ہوا ہو، زیادہ میکسیمم سو سکتے ہیں جب تک کہ سورج نہیں نکلتا. سورج نکلتا تو نیند بھاگ جاتی ہے. پھر اب تو لوگوں نے اندر ایسے بندوبست کر رکھے کہ چاہے مشرق اور مغرب کی طرف بھی ہوں کھڑکیاں، پردوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، دن کو بھی رات بن جاتی ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کہ جب اللہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے موافق ہو جاتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اور ان کے لیے سورج. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے. یہی بہت ڈرنے کی بات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو اوپر نیچے کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ہی جما کے رکھ، یہ نہ پلٹے، یہ دین سے نہ اچاٹو. تو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. یعنی اللہ ہی نے ان کو اس غار کی رہنمائی کی، ورنہ جا کے تو کسی بھی غار میں چھپ سکتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا، تو صحیح ڈیسیژن اللہ ہی کرواتا ہے. تو یہ تھی اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی ہدایت. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس شخص کے لیے کوئی دوست، مددگار جو راہ راست دکھانے والا ہو. اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. سورۃ المائدہ 41 میں آتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر تم اللہ سے اس کو بچا نہیں سکتے، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کے انتظامات کیے، ان کو بہترین نیند سلایا، مارا نہیں ان کو، وہ زندہ تھے لیکن سو رہے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم خیال کرتے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے. ایقاظ یقظ کی جمع ہے اور رقود راقد کی جمع ہے. یعنی اگر تم انہیں دیکھتے تو ایسے لگتا کہ جیسے یہ جاگ رہے ہیں،
کیونکہ وہ اپنی سائڈیں پلٹ رہے تھے نا، پہلو بدل رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ بدل رہے تھے دائیں اور بائیں جانب، کیونکہ کروٹ نہ بدلائی جاتی تو زمین کی مٹی ان کو کھا جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ سور ہو جاتے ہیں نا مریضوں کو، جن کی سائڈ بہت دیر تک ایک جگہ رہتی ہے جسم. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو چوکھٹ پہ رکھے ہوئے تھے. ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، آپ کو کتے کی پوزیشن سمجھ آئی؟ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو رکھوالی کے کتے گھروں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں وہ ایسے بازو پھیلا کے بیٹھتے. وسید کا ایک معنی صحن بھی کیا گیا، یعنی اس سے باہر جو کھلی جگہ تھی وہاں کتا بیٹھا رہتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حفاظت کے کتے کو سونے والے کمرے میں نہیں رکھے، بیڈ روم میں نہیں بلکہ باہر رکھے، دہلیز کے باہر یا صحن میں. کیونکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کتا رکھے گا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات کی کمی ہوگی، سوائے نگرانی یا شکاری کتے. یعنی کھیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ کتا باہر حفاظت کے لیے بیٹھا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی. کس طرح اللہ نے اسباب کی. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان پر اطلاع پاتے، دیکھتے ان کو، یعنی جا کر وہاں جھانک کے دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ڈر کے مارے ان سے بھاگ کے منہ موڑ جاتے. وَلَّيْتَ منہ پھیر لیتے، مِنْهُمْ ان سے فِرَارًا بھاگ کر. مراد اس سے یہ کہ کوئی وہاں ٹھہرتا ہی نہیں تھا، جو وہاں اس سین کو دیکھتا بھاگ جاتا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ تم بھر جاتے، یعنی تمہارا دل بھر جاتا، منہم ان سے، رعبا رعب کے ساتھ. یعنی وہ منظر ایسا تھا غار کے اندر کہ جس پر کسی کی نگاہ نہ ٹھہرتی تھی، جو دیکھتا تھا وہ خوف سے بھر جاتا. اگر اللہ یہ رعب نہ ڈالتا تو کیا ہوتا؟ انہوں کوئی اندر جا کے مار دیتا، کوئی شیر چیتا گھس جاتا، کوئی اور جانور چلا جاتا، کوئی سانپ بچھو کاٹ لیتا جا کے، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے گھس آتے تو کیا ان کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، ہر ایک کو ان کے موافق کر دیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر کہا نا کہ تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے تھے. کوئی شخص سوتے ہوئے اگر آنکھیں کھول رہا ہو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا. یہ منظر بھی ڈرنے والا ہوتا ہے. پھر غار کا منظر اور پھر کتا سامنے بیٹھا ہو، کسی گھر کے سامنے سے آپ گزرے اور وہاں کتا یعنی ساری چیزیں ہی ڈرانے والی تھی، کوئی ان کے پاس نہیں پھٹک سکتا. اب آپ دیکھیں کہ پوری قوم میں سے نکلے ہوئے چند لوگ، ان کا اتنا ڈر، اتنا روب، اور باقی جو اتنے ہزاروں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کوئی روب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روب دیا تھا 1 ماہ کی مسافت تک. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، جب اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو خالص کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر روب ڈال دیتا ہے.